اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے، اتنے حسین تھے۔ نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا۔ سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات۔ آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا ہوگا۔ ایک سوال پڑھ لیں، محمد والا اتنا حسین یہ بچہ۔ اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادی کی، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر جناب علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی۔ جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں نا، مولا عباس کی حاضری مان، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کر، آپ ٹرائی کر کے دیکھ۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم تھا امریکہ کا، اٹلانٹا کا، اور اس کو واپس جانا تھا، اللیگل ہو گیا۔ اس نے یہ منت مانگی تھی اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام و زیارت عاشورہ پڑھی تھی۔ یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری کی، اتنی ریکمنڈڈ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی۔ ایک نماز ہے اس کی ہے کہ جس میں ہم 300 ٹائمز اللہ کی مدح کریں۔ اسی نماز میں گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ، یہ گولڈ کی مائن ہے۔ اس کے ساتھ جناب علی اصغر، میں نماز جعفر طیار کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ ایسے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے کاندھے پہ ایسا رکھ کے کہا، جعفر جو یہ نماز نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مصلی سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری ہو۔ یہ اتنی ریکمنڈڈ نماز ہے۔ میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا۔ پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا۔ اس کے ساتھ زیارت عاشورہ تھی۔ یہ شہزادے کی نظر اس کے ساتھ اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے۔ رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی۔ اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پاس تھا۔ اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے، ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے، ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ ایک گلاس میں دودھ رکھو اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو۔ اب آپ کے دونوں بچے، بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے گی؟ جب تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ، اسی انداز سے نظر کرنا۔ ان الحم، سورہ خل، 3 دفعہ سورہ کوثر، سلوات ہدیہ کرو، ہدیہ کر کے دیکھو کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ان کے وسیلے سے ہی دیتا۔ آج بڑا خاموش مجمع ہے، بارش باہر ہے، مجمع اندر خاموش ہو گیا۔ نہیں، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ باہر بہت بارش ہے تو شاید لوگ کم آئیں، کوئی بات نہیں۔ ایک مجلس اور جشن کچھ بھی ہو، ایک آدمی میں بھی ہوتا، 1 لاکھ میں بھی ہو۔ مجلس یا جشن کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ آنر، یہ سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس ذکر میں بیٹھے، کسی کا محتاج، عزاداری ہو یا ولادت کی محفل ہو، کسی کے محتاج۔ بس دعا یہ کرو کہ آئے ہو، اور جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے، ہو سکتا سن رہے ہوں گے، کل آ جانا۔ نعرہ لگانے والا تو آ گیا، برحال تو بچھاؤ، سفرہ بچھاؤ اور نظر دو۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچتی، نظر قرآن سے ہے، یہ یاد رکھو۔ سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ ہے سورہ دہر، اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا۔ کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، بس 6 آدمی تھے، ان کی وائفز تھی، حابیل قابیل تھے، جناب آدم اور جناب، پوری زمین کے اوپر صرف 6 لوگ تھے۔ اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا نبی کا، وہ اللہ کے حکم سے بنا۔ کیا بولا یار؟ امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا، پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا گیا۔ جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا۔ قابیل کے پاس شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے خلیفہ بن گیا، تمہارا بابا کا وارث بن گیا، اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔
حسد شروع ہوئی وہاں سے، پہلا گناہ. تو اس نے آ کے جناب آدم سے پوچھا کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. کیا بول رہا؟ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا. نہیں، پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات کر رہا ہوں، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو، نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، کھیت ویت وہ تھا، اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا؟ ایک بہترین خوبصورت بکرا، سنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے. کیا بول رہے ہیں یار؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا. یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا. قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے. کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں، نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں کرنا. میں کچھ بول گیا دوستو. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں، کبھی نہیں کرنا. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا. کیا اللہ کو تھوڑی کھانا ہے پرانا مال؟ کیا بول رہا میں؟ لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی جس کی نظر قبول ہوئی. پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی اس کو لے لیتے تھے. آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لی. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اب اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کیا سن رہے؟ کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک بتاؤں آپ کو. ہر جگہ اہل بیت کی جو ہے اس میں فضیلتیں ہیں، ہر جگہ معصومین کا ارشادات ہے. یہ میری بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، ہسٹری آف اسلام. نبی آدم کا کہ بڑی انٹرسٹنگ واقعات، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے. بہرحال میں وقت نکل جائے گا اس. تو یہی نظر، یہی بکرا واپس آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے، جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جناب حابیل نے دیا تھا. بہرحال تو پہلی نظر زمین پہ ہوئی اور قبول ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ جب بھی تم معصومین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا. تو تمہاری نظر اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار. تو دوستو، بی بی رباب نے اب ماں کا رول بچوں کی تربیت میں کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ماں کا ہوتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ باپ کا نہیں ہوتا، آپ ریلیکس مت ہو جائیں، آپ کا بھی رول ہے، باپ کا رول ہے. لیکن ہمارے بیک آف ہز مائنڈ کیا ہے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہیں. اگر میں نیک ہوں تو میرا بیٹا بھی نیک ہوگا. ہماری فکر یہ ہے. اگر میں عبادت گزار ہوں تو میرا بیٹا بھی عبادت گزار ہو. اگر میں نیکی کرتا ہوں تو اولاد بھی کرے گی. کوئی گارنٹی. اللہ قرآن میں کہہ رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ڈائریکٹ امام علی کے شیعوں سے خطاب ہے اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا. تو اولاد کی تربیت، اس لیے میں اولاد کی تربیت پہ کچھ باتیں کر رہا کہ ان دونوں بچوں کا ذکر ہے. اس میں سب سے بڑا رول مولا حسین تو مولا حسین ہے.